محبت کے قصوں میں مجنون کے قصے بھی آتے ہیں کہ دنیا کی محبت میں اس جیسا محبوب کوئی نہیں تھا۔ یہ اس زمانے میں ہوتا تھا جس زمانے میں حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف ہوا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور حکومت ان کے حوالے کر دی۔ یہ راستے میں چلتا جا رہا تھا، حضرت حسن سے ملاقات ہوئی تو حضرت حسن سے پوچھا کہ کیا حالات ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی میں نے حکومت جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ حضرت میرے خیال سے تو حکومت صرف لیلا کی ہی ہونی چاہیے۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ انت مجنون، کہ تم تو واقعی مجنون ہو۔ اس سے اس کا نام مجنون پڑ گیا کہ اس کو تو کسی اور کی سوچتی ہی نہیں ہے، صرف اسی کی سوچتی ہے۔ ایک دفعہ اس کے والد نے کہا کہ بیٹے میری تمہاری وجہ سے نے میری بہت بدنامی ہو گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم لیلا کا دل اپنے خیال اپنے دل سے نکال دو۔ تو اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہم زدنی حب اللیلہ، کہ یا اللہ میرے لیے میرے لیلا کا محبت میرے دل میں بڑھا دیجیے۔ خیر اس دفعہ اس کے والد صاحب اس کو پکڑ کے لے گئے کہ بھئی تم بیت اللہ کے سامنے چلو، اور وہاں جا کے جو ہے نا اب تم دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تو سچی پکی توبہ کر لو اور آئندہ اس لیلا کا نام نہیں لینا۔ تو اس نے کہا کہ الہ تبت من کل معاصی، یا اللہ میں آپ سے ہر گناہ کی معاصی کرتا ہوں، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیکن لیلا کی محبت سے کوئی توبہ نہیں۔ پھر اس کے والد نے ناراض ہو کے کہا کہ تم کرو، تو اس نے مجبور ہو کے ہاتھ اٹھائے اور والد کے سامنے دعا کی الہ لا تسلبنی حبا ابدا، کہ اے اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکالنا۔ وحرم اللہ عبدن قال آمین، اور جس شخص نے اس بات پہ آمین کی اللہ تعالیٰ آپ اس کے اوپر بھی رحم فرما دیجئے۔ تو اس نے اس کے والد کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کی بات پہ آمین کہہ دے۔ ایک دفعہ اسی طرح یہ اپنے لیلا کے عشق میں مست تھا، تو کہیں سے گزر رہا تھا، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے گزر گیا۔ تو اس بندے نے فوراً نماز ختم کی اور بھاگتا اس کے پیچھے آیا کہ تم اندھے ہوئے نظر نہیں آتا، میں نماز پڑھ رہا تھا اور تم میرے سامنے سے گزر گئے، کچھ تو خیال کرو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو لیلا کے عشق میں مست تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے سامنے سے گزر گیا، I'm sorry، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں تو لیلا کے عشق میں مست تھا، میں تو دنیا کے عشق میں مست تھا، تو مجھے پتہ نہیں چلا۔ آپ تو اپنے عاشق حقیقی خالق حقیقی کے سامنے کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کو یہ پتہ تھا کہ میں آپ کے سامنے سے گزر رہا ہوں۔ آپ کس قسم کی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو واقعی جو عشق کی نماز ہوتی ہے، جو عشق عاشق اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ بادشاہ تک یہ لیلا کی اور مجنون کی محبت کی باتیں پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی آخر یہ مجنون ہر وقت لیلا لیلا کرتا رہتا ہے، کہ میں بلاؤں تو صحیح ہے، دیکھوں تو صحیح آخر یہ لیلا ہے کون۔ تو اس نے لیلا کو بلایا۔ وہ لیلا جب اس کے سامنے آئی تو بڑی آرڈنری قسم کی، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی زینت، نہ کوئی کچھ، بلکہ اصل پہ یہ پتہ چلا کہ وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے والدین نے اس کا نام لیلا رکھ دیا تھا اس کے کالے رنگ کی وجہ سے۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ بھئی تم تو بڑی عام سی خاتون ہو، تم مطلب کیوں وہ مجنون تمہارے اوپر اتنا جو ہے نا وہ پاگل ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا دوسری عورتیں تو زیادہ خوبصورت ہیں تجھ سے۔ تو لیلا نے آگے سے جواب دیا کہ بادشاہ خاموش ہو جا، تو خاموش ہو جا، کیونکہ تیرے پاس وہ مجنون کی آنکھ نہیں ہے جس سے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اصل بات اس آنکھ کا پانا ہے۔ ہمارے ارد گرد بھی اللہ کی ہر نشانی موجود ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس عاشق کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس عشق کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ کی خوبصورتیاں نظر آئیں، اللہ کے جلوے نظر آئیں۔